ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دین کے کسی چیز پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، دین کے پہلو میں، تو دو چیزوں کے ذریعے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، یا قرآن اور حدیث کے ذریعے جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچے، یا ہماری علمی روایت کے ذریعے سے۔ تو اب یہ بتائیے کہ عرب جاہلیت میں تعویذ کا کیا کوئی رواج تھا؟ کسی نوعیت میں لوگ اس پر عمل پیرا تھے؟ اس کی کیا شکل تھی اس وقت؟ عرب جاہلیت کے اندر اس کی مختلف شکلیں موجود تھیں، مثلا لوگ موتیوں کی مالائیں پہنتے تھے اس مقصد کے لیے، گونگے مونگے، کڑے چھلے، اور یہاں تک کہ وہ جانوروں کے گلوں کے اندر بھی ایسے پٹے ڈالتے تھے جس سے وہ کہتے تھے یہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس لیے اسے بخاری کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے موقع پہ دیکھا کہ لوگوں نے گلے کے اندر، جانوروں کے گلے کے اندر پٹے ایسے ڈالے ہوئے ہیں، ظاہرا اونٹ آئے تو ان کے گلوں کے اندر ڈلے ہوئے تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جانوروں کے گلوں کے اندر بھی جو یہ پٹے ڈالے ہوئے ہیں یہ سارے کھول دیے جائیں، توڑ کاٹ کے پھینک دیے جائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پٹے وہ تھے جو نظر بد سے بچنے کے لیے ڈالے پہنے گئے تھے، اچھا، یعنی وہ جانوروں میں؟ جی جی، یعنی جانوروں کے بھی وہ پہنتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے یہاں ہمارے علاقے میں بھی بھینسوں کے یا جانوروں کے، گائیوں کے گلوں کے اندر بعض لوگوں نے نا تویز جو ہوتا ہے وہ لکڑی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر پیوست کر کے اوپر سے اس کو ٹھوک کے تو جانوروں کے آج بھی پہنا دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس دور کے اندر بھی اونٹوں کے، جانوروں کے گلوں کے اندر یہ پہنائے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جس طرح آج جو زچہ ہوتی ہے اس کے سرانے لوگ کڑا اپنا یہ چھری چاقو یا تالا یا اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ یہ بلاؤں سے بچائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے تھے دعا کرانے کے لیے کہ ان کے لیے آپ برکت کے لیے دعا کر دیں۔ تو ایک دفعہ اس طرح بچہ لایا گیا تو انہوں نے جب وہ پکڑا تو دیکھا، پتہ چلا کہ اس کا جو تکیہ تھا اس کے نیچے اترا رکھا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ یہ کس کام کے لیے؟ کہتے یہ بلاؤں سے بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے نفرت کیا کرتے تھے، تو آپ نے وہ پھینک دیا، اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بھی یہ کام کر دیا کرتی تھیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ وہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یعنی یہ دور قدیم یعنی دور جاہلیت سے یہ چلی آ رہی ہیں کہ یہ اس طرح رکھنا، چھریاں رکھنا، جانوروں کے گلے کے اندر یہ چیزیں باندھنا اور انسانوں کو پہنانا، تو یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ کہ اس دور کے اندر یہ چیز موجود تھی، منع کرنے کی نوبت ہی اس لیے آئی کہ یہ گمراہی جو تھی، یہ جو شرک کی یہ قسم اس دور کے اندر موجود تھی، آپ نے منع کر دیا اپنے سنت کے ذریعے سے، وہ احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کرام کا عمل ہم تک پہنچا ہے، تو اس دور میں یہ چیزیں موجود تھیں۔